بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ پچھلے جمعہ کو میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کے ضمن میں سنائی تھی، جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں وہ بیان فرمائے۔ اصل موضوع تو پچھلی مرتبہ یہ تھا کہ خندہ پیشانی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی کسی سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ اسی کے ضمن میں نے یہ حدیث بھی ذکر کی تھی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان 5 حقوق کے بارے میں جو کچھ شرعی احکام ہیں وہ بھی تفصیل کے ساتھ عرض کیے جائیں، کیونکہ ان کے ادائیگی میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور سنت کے مطابق ان پر عمل کرنے میں ہم دوسرے کاموں کی طرح اس میں بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ جو 5 حقوق آپ نے بیان فرمائے ان میں سب سے پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا سنت ہے، یعنی شروع میں سلام کرنا سنت ہے، اور اگر کوئی شخص سلام اس نے کیا تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کے بارے میں احادیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو شخص پہلے سلام کرے دوسرے کو وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ 2 آدمی ملتے ہیں تو جو شخص بھی پہلے سلام کرے گا اس کو فضیلت زیادہ حاصل ہوگی۔ اور سلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کو مختصر کرنے کا جو رواج پڑ گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پوری طرح کہنا چاہیے السلام علیکم، السلام علیکم کہہ دیا، یعنی اس کو مختصر کر کے وہ اردو میں بنا دیا، اس کو السلام علیکم کو اردو کر دیا، تو اس میں سے الف لام نکال کے تاکہ آسانی ہو والسلام علیکم کہہ دیا۔ تو یہ اختصار یا اس کو اپنی اصل حیت سے کم کر کے بیان کرنا یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ واضح طور پر کہنا چاہیے السلام علیکم، اس میں اختصار پسندی صحیح نہیں۔ اور حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ جب کوئی شخص سواری پر سوار ہو اور کوئی کھڑا ہو یا پیدل چل رہا ہو تو جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل کے اوپر پہلے سلام کرے۔ جو سواری پر سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، اور جو شخص چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یعنی جو اعلیٰ حالت میں ہے بظاہر وہ اپنے سے ادنیٰ حالت والے کو پہلے سلام کرے۔ راکب یعنی جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل ہے وہ چل رہا ہے وہ اس شخص کو سلام کرے جو بیٹھا ہے۔ یہ بڑی نفسیاتی آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص سوار ہوتا ہے وہ ذرا اس شخص کے مقابلے میں اعلیٰ حالت میں ہے جو زمین کے اوپر ہے، تو وہ
اس کے تکبر کا تقاضا یہ ہے، اس کی بڑائی کے احساس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے اس کو سلام کریں. لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوار کو چاہیے کہ اس کا تکبر توڑا، اس کی بڑائی کا احساس توڑ کر کہا کہ تم سلام کرو اس شخص کو جو زمین پر ہے. اسی طرح جو آدمی چل رہا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس شخص کو سلام کرے جو بیٹھا ہے. یہاں پر بھی یہ دل میں جو ایک آدمی کے کسی اپنی حالت کی وجہ سے جو بڑائی کا احساس آ جاتا ہے، اس بڑائی کے احساس کو ختم کرنے کے لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ جل جلالہ کو اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر کی بات، تکبر کا انداز یہ کتنا ناپسند ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور تم لمبے ہو کر پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے. لہذا تکبر کا کوئی بھی انداز جو اپنی بڑائی کا جس میں احساس ہو اور دوسروں کی حقارت کا احساس ہو، اس کی جڑ کاٹی ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر دو، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا اس نے کیا ہے. تو بہتر کیسے ہے کہ اگر کسی شخص نے السلام علیکم کہا تو اس کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورے کہہ دو. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اس کے اوپر وبرکاتہ کا اضافہ کر کے کہہ دو. تو اس سے بہتر طریقے پر ہو، یا کم از کم جتنے الفاظ اس نے استعمال کیے اتنے ہی الفاظ تم بھی ثواب میں استعمال کرو. اور یہ سلام ہر مسلمان کا ایک حق ہے، اور جہاں انسان کو جو بھی پہچان والا آدمی ہے اس کو تو سلام کرنا ہی چاہیے. جن کی سے کوئی پہچان نہیں ہے تو اس کو بھی حدیث میں فرمایا کہ السلام علی من عرفت ولمن لم تعرف. البتہ ایسا نہ کرنا چاہیے کہ جس سے کسی آدمی کو سلام کرنے سے وہ تیزی میں جا رہا ہے، اپنی کسی ضرورت میں مشغول ہے، اس حالت میں اس کو سلام کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، آپ سلام نہیں کرنا، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی ذکر کر رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بیان کر رہا ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں، اس وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں وہ جو اصل مقصود ہے لوگوں کا وہ اس سے توجہ ہٹ جائے گی. یہ اس کا خیال بھی بس اوقات نہیں ہوتا. کوئی آدمی جلدی میں جا رہا ہے، اس کو سلام کرنا ایسی حالت میں مناسب نہیں ہے. اور اب تو معاملہ یہ بڑھ گیا کہ سلام سے زیادہ اہمیت مصافحے کی ہو گئی. سلام چاہے کریں یا نہ کریں، لیکن مصافحہ بڑا ضروری سمجھ لیا گیا ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ اصل سنت سلام ہے. مصافحہ مستحب ہے اس وقت میں جب کہ مصافحے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مصافحے کے ذریعے کسی کو جس سے مصافحہ کر رہے ہیں اس کو بھی نہ پہنچے، اور اس سے مصافحہ کرنے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کر کے یا کوئی جو اس کو جھپٹ کر کسی کو اور کو بھی تکلیف نہ پہنچے، تب ہے یہ مصافحہ مستحب. آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ لوگ سلام تو
کرنے کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، لیکن مسافے کی طرح ہی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان کے مثلاً ہاتھ مشغول ہیں، اس حالت میں اس سے مصافحہ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی کہ وہ اس کا ہاتھ مشغول ہے، وہ کیسے آپ سے مصافحہ کرے گا۔ لیکن یہ خیال نہیں رہتا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا جاتا ہے ایسے وقت میں بھی جب کہ انسان کے ہاتھ مشغول ہے، وہ اس کو مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھانا اس کے لیے مشکل ہے۔ اور خاص طور پر اگر کسی ایسے آدمی سے واسطہ پڑ گیا ہے جس سے محبت ہے، جس کی کوئی تعظیم کرنا مقصود ہے، تو چاہے اس تک پہنچنے کے لیے کئی لوگوں کو پھاندنا پڑے، ان کے وہ تکلیف پہنچانی پڑے، تب بھی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی، حجر اسود کی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کو چومنے کی، اس کو ہاتھ لگانے کی، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ حجر اسود کو اس وقت اس کا استلام ہاتھ سے یا اس کا بوسہ لینا اس وقت جائز ہے جبکہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو حجر اسود کا بوسہ لینا بھی جائز نہیں، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا واجب ہے۔ ایک مستحب کام کے لیے کسی کو تکلیف دینا یہ ایک گناہ ہے۔ تو آدمی مستحب کام کے لیے گناہ کا ارتکاب کرے، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں مصافحے کا معاملہ ہے کہ یہ مستحب ہے اور کسی دوسرے کو تکلیف سے بچانا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ اگر کسی کو تکلیف پہنچ گئی اور اس تکلیف پہنچنے کے نتیجے میں ایک زبردست گناہ ہو گیا، اس گناہ کی معافی کا کوئی راستہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہی اسی سے معافی مانگے۔ وہ محض توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ بندے کا حق صرف اس وقت معاف ہوتا ہے جب وہ اس کو معاف کر دے۔ اب کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟ لہذا اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق ہو جو کام ہو، سلام بھی سنت کے مطابق اور مصافحہ بھی سنت کے مطابق۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیر مسلمان کا تو حق ہے مسلمان کا سلام کرنا، جو غیر مسلم ہے اس کے بارے میں عام حالات میں یہ کہا گیا ہے کہ غیر مسلم سے السلام علیکم نہ کہے، السلام علیکم علی من اتبع الہدی کہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے سلام کرے کسی غیر مسلم کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی اس طرح دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی توفیق دے دے اور اسلام کی توفیق عطا ہو کر پھر اس کو سلامتی آ جائے، تو اس نیت سے بھی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ نیت دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی دے، سلامتی ایسی دے، اس طرح دے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے اور پھر اس کو سلامتی ہو۔ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ چند احکام تھے جو سلام سے متعلق ہیں، باقی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اس وقت میں دیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، جس کی ان کو تکلیف ہوئی ان کو سے میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب